جس کی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی مغرب میں آ گئی اور مسلمانوں میں بادشاہ خلافت مدینہ کی ریاست کے بعد بادشاہ آ گئی، اور مغرب ہمارے سے آگے بڑھی اس لیے کہ وہاں ڈیموکریسی آ گئی اور ہمارے پاس بادشاہت آ گئی۔ تو ڈیموکریسی کے علاوہ جتنی بہتر ڈیموکریسی اتنی خوشحالی، جتنی بہتر ڈیموکریسی اتنی اس ملک میں غربت کم۔ یہ ایک دنیا کا ایک نظام ہے ہمارے سامنے، ڈیموکریٹک ملک جن کی بہتر ڈیموکریسی اور میریٹوکریسی، ڈیموکریسی کا مطلب میریٹوکریسی، وہ آگے بڑھ گئی، اور جن ملکوں کے اندر بادشاہت رہ گئی، میرٹ ختم ہو گئی، ڈسکشن ختم ہو گئی، کنسنسس ختم ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہاں تک تو میں کنسنسس بلڈنگ کی آپ نے بات کی، میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں۔ مسئلہ ایک ہے کہ اگر آج آپ سب سے دنیا کے خوشحال ملک دیکھیں اور دنیا کے سب سے غریب ملک دیکھیں، ٹیبل رکھتے ہیں اپنے سامنے، ایک طرف خوشحال ملک ہے، دوسری طرف غریب ترین ملک ہے، آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ خوشحال ملک اس لیے خوشحال نہیں ہے ان کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، غریب ملک غریب اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو وسائل نہیں دیے۔ سب سے بڑی ریزن خوشحالی کی یہ ہے کہ جتنے خوشحال ملک ہیں ان کے پاس کلین گورنمنٹ ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، کرپشن نہیں ہے۔ غریب ملک سب سے زیادہ وسائل کئی غریب ملکوں کے پاس ہیں، کانگو لے لیں، نائجیریا لے لیں، تیل پہ بیٹھے، لیکن غریب ترین ملک ہیں کرپشن کی وجہ سے۔ میرا کوئی ذاتی کسی سے لڑائی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی چوری کرتا ہے اور میرے گھر کو مقروض کر دیتا ہے تو کیا میں اسے دوستی کر لوں؟ یہ سمپل چیز یہ ہے۔ اور آپ نے شعر بھی پڑھے، میں بھی آپ کو میں پڑھتا تو نہیں ہوں شعر، لیکن ایک اپروپریٹ شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مفامت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکافوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ کبھی بھی پلیز مجھے کرپٹ لوگوں سے، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، پلیز مجھے ان سے مفاہمت کرنے کا نہ کہیں، اس لیے کہ میرا آج ملک، جب میں ایک ادارہ کھول کے دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کرپشن ہے، اس ادارے کو کنگال کیا گیا ہے۔ پی آئی اے لیں، بجلی لے لیں، گیس لے لیں، جو بھی لیں گے تو آخر میں اس کے پیچھے آپ کو کرپشن نظر آئے گی۔ اس لیے یہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ میرے ملک کی لڑائی ہے۔ اور ملک اوپر جو گئے ہیں، چائنا جو آج اوپر ترقی کر گئے، 450 وزیروں کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے 5 سالوں میں۔ وہ اتنا کامیاب ملک تھا نا، ان کو نہیں ضرورت، نہیں کرپشن کے پیچھے جاتے۔ اور اسی طرح آج امریکہ کے اندر آپ دیکھیں یا کوئی بھی ملک پر 30 سال کے بعد وہ جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں اصل چیز پہ آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز میں اپنی آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، پلیز کبھی اپنے اندر مایوسی نہ لے کے آئیں۔ مایوسی گناہ ہے۔ مایوسی کا مطلب آپ میں اللہ میں ایمان ختم ہو گیا۔ میں اپنی قوم کو بھی یہ کہتا ہوں، ساری قوم کو، اونچ نیچ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا تو قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ میں انسان کو مشکل وقت سے آزماؤں گا، آپ کے ایمان کو، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کی طرف سے مشکل وقت آتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے انسان کے کیریکٹر کو۔ قوموں میں مشکل وقت آتے ہیں، قومیں ٹیسٹ ہوتی ہیں، ہمارے سے زیادہ مشکل وقت قوموں کے اوپر گزرے ہوئے ہیں۔ اور جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے، مشکل وقت میں قومیں صبر کرتی ہیں، انسان صبر کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ کو ایک انسان میں صفت پسند ہے۔ مشکل وقت ہے
لیکن میرے میں کبھی پہلے دن سے آج تک کبھی کوئی شک نہیں ہوا کہ انشاءاللہ اس مشکل وقت سے ہم نکلیں گے بھی اور ایک بڑی عظیم قوم بنیں گے۔ مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو نریندر مودی نے 5 اگست آج سے 6 مہینے پہلے کشمیر میں جو قدم اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جس طرف یہ سارا اس قدم کی وجہ سے جس طرف اب کشمیر جائے گا، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اب کشمیر آزاد ہوگا۔ اور میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ قدم اٹھاتا، دنیا کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ پچھلی 5 اگست سے پہلے بھی ظلم کر رہے تھے کشمیریوں پہ، یہ جو پیلٹ گنز استعمال کر رہے تھے، جو کشمیریوں کے ہر دوسرے دن شہادت ہوتی تھی کشمیریوں کی، نوجوانوں کی، لیکن دنیا کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، کوئی نہیں سن رہا تھا۔ کون سی ہماری گورنمنٹ نے کس فورم پہ اٹھایا تھا یہ جب وہ ظلم ہو رہا تھا؟ لیکن 5 اگست کو میرے خیال میں ایک انگریزی کی ٹرم ہے فیٹل مسٹیک، وہ غلطی کر بیٹھا ہے جس سے اب یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ غلطی یہ ہے کہ اس نے، اور کیوں کی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، کی اس لیے کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ مل گیا۔ مینڈیٹ کیسے ملا الیکشن کا؟ ساری الیکشن کی کیمپین اس نے پاکستان کے خلاف کی، اور پاکستان کو کیسے سبق سکھائے گا، ہندو نیشنلزم کو اوپر لے کے آیا، اپنی جو ہندوتا فلسفی تھی اس کو اس نے اوپر لے کے گیا کہ کیسے وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا، چوکیدار اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس۔ اور پھر وہ جو آر ایس ایس کی فلسفی تھی اس کو اوپر لے کے آیا، اور آر ایس ایس کی فلسفی ہم سب جانتے ہیں کہ کیا تھی۔ اس کا تو آر ایس ایس ایک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن تھی، انتہا پسند، وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر سے اور نازی سے انسپائرڈ تھی، وہ آرگنائزیشن جو ہٹلر کی جو ایرین ریس، نازی کی جو ایرین ریس کی تھیوری تھی اس کو ایڈمائر کرتی تھی۔ ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو ان کے آر ایس ایس کے فاؤنڈنگ گلواکر، یہ ان کی کتاب، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زبردست کام کیا وہ نازیز نے، جس طرح انہوں نے یہودیوں کو جو ان کی قتل عام کی۔ اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی ایک دن انہوں نے ہندوستان سے ایتھنک کلینز کریں گے، نکالیں گے ہندوستان سے۔ تو یہ تو ان کی لٹریچر کے اندر تھا۔ اب یہ سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ 5 اگست کے بعد ہمیں موقع ملا۔ میں نے جو پہلی پاکستان کی اسمبلی میں تقریر کی، میں پہلی دفعہ اس چیز کو لوگوں کو بتایا، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا بیک گراؤنڈ کا، ہمارے اپنے لوگوں کو کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ پہلی دفعہ تھا کہ ہم نے بتایا کہ یہ آر ایس ایس کا فلسفہ کیا ہے، یہ اس کا حصہ تھا جو اس نے کشمیر میں کیا۔ اور میں نے آپ کے ساتھ یہاں آیا اس اسمبلی میں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، جس بھی فورم پہ اس کے بعد میں گیا، میں نے کشمیر کو بھی بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور میں نے دنیا کے سامنے یہ جو آر ایس ایس کا فلسفہ تھا یہ لے کے گیا۔ میں صرف ہیڈز آف سٹیٹس کو نہیں صرف ٹیلی فون کیا، ہر فورم کا استعمال کیا۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے علاوہ میں جب گیا جنیوا کے اندر، ریفیوجیز کی یو این کی کانفرنس تھی، اس میں نے اٹھایا ایک ہیڈ آف سٹیٹ کو، جس سے میں نے بات کی 3 دفعہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا کہ کشمیر ایشو کیا ہے۔ ہمیں اس میں، میں جانتا ہوں، میں مغربی دنیا کو زیادہ تر پاکستان میں لوگوں سے بہتر جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ ایک دم ان کو ایک دفعہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے کمرشل انٹرسٹ ہے۔ لیکن جو
مجھے پتا ہے کہ مغرب کو کس چیز سے افیکٹ ہوگی. نمبر 1، کسی بھی مغربی اخبار جس کے اندر آپ ایک فلسفی کو نازی کی فلسفی کے ساتھ جوڑ دیں جو جڑی ہوئی ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ اس کے بعد اس کو نظر انداز کرے. ان کی سائیکی کے اندر ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنی زیادہ فلمیں بنی کہ جو نازیز نے ظلم کیا، جو سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے کتنی دنیا میں 5-6 کروڑ لوگ مرے. تو اس لیے ان کو پتا ہے، ان کو سمجھ ہے کہ نازی فلسفی آئیڈیالوجی کیا ہے. اس لیے میں نے اخباروں کو انٹرویوز دیے، ٹی وی کو، بی بی سی کو، جتنے بڑے چینلز تھے، سی این این کو، میں نے جا کے نیو یارک ٹائمز کے بورڈ کو بتایا، سمجھایا ان کو کہ یہ کیا فلسفہ ہے، اس کا کتنا خطرہ ہے. صرف خطرہ کشمیریوں کو نہیں ہے، یہ ہندوستان کو خطرہ ہے. یہ جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے، اس سے سب سے زیادہ خطرہ تو ہندوستان کو ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جو ہندو ہیں، ہندوستان ہندوؤں کا ہے، باقی سارے پاکستانی مسلمانوں کو تو انہوں نے کہا پاکستان چلے جاؤ، عیسائیوں کو بھی، مسیح برادری کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی گھس بیٹھی ہیں. یہ جو فلسفہ ہے، یہ چلے اگر چھوٹی سی اقلیت ہوتی، مائنورٹیز تھوڑی سی ہوتی تو یہ شاید چل جاتا. ہندوستان میں جو لوگ متاثر ہوں گے اس فلسفے سے وہ کم از کم 50 کروڑ ہیں، مسلمان 20 کروڑ ہیں. آپ 20 کروڑ لوگوں کو یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ جناب ہم نے یہ فلسفہ لیا اور یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. یہ جو 2 لیجسلیشن انہوں نے پاس کی ہیں، سٹیزن ایکٹ اور یہ جو رجسٹریشن ایکٹ ہے، وہ مسلمانوں کو خطرہ ہو گیا. لیکن مسلمانوں کو ہی صرف خطرہ نہیں ہوا، وہاں جو ان کے کرسچنز ہیں ان کو خطرہ ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. جو انہوں نے یہ آر ایس ایس کے جو ہٹلر کے براؤن شرٹس ہوتے تھے، وہ جا کے لوگوں کو مارا کرتے تھے سڑکوں پہ. کوئی صحافی نے غلط چیز کر دی اس کو مارا، کسی انٹلیکچوئل نے نازیزم کے خلاف بات کر دی اس کو مارا، اپوزیشن کو مارا، ججز کو مارا. یہ بالکل وہی آر ایس ایس کے جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں، یہ غنڈے پالے ہوئے ہیں، یہ بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں. مسلمان کسی نے گائے کا گوشت کیا، اس کو مار دیا. کسی نے مسلمان نے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ نظر آ گیا، اس کو مار دیا. اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں. یہ ہندوستان کے لیے بڑی خوفناک چیز ہے. اور اس لیے یہ ہم تھے جس نے ساری دنیا کی سٹیج پہ اٹھایا. آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج ان میگزینز میں ہندوستان کے اوپر آ رہا ہے جو کبھی ایک بات نہیں کرتے تھے، سارا وقت پاکستان کو برا بھلا کہتے تھے، جنہوں نے کبھی ہندوستان کے خلاف ایک بات نہیں کی. اکانومسٹ کی فرنٹ پیج کے اوپر ہے انٹالرنٹ انڈیا. سارا پچھلے پڑے اکانومسٹ کے اندر کے کتنی دفعہ انہوں نے ہندوستان کی تنقید بھی کیا ہے، پاکستان کی سارا وقت کرتے تھے. نیو یارک ٹائمز ہندوستان کے خلاف کتنے آرٹیکلز لکھے ہیں، 3 تو ایڈیٹوریل لکھ چکے ہیں. میں نے مضمون لکھا، انہوں نے چھاپا. اس وقت جب میں نے مضمون لکھا واشنگٹن پوسٹ نے نہیں چھاپا، کیونکہ تب بھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. دنیا سمجھ گئی ہے، ہندوستان کے اندر موومنٹ شروع ہو گئی ہے. ہندوستان کے انٹلیکچوئلز، ہندو انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کو جس راستے پہ لے کے جا رہا ہے وہاں تباہی ہے. جب بھی میں ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی یہ ریسزم، نیشنلزم اور ریسزم کا یہ جب جن بوتل سے نکلتا ہے اور یہ نفرتیں دوسری کسی اور انسانی کمیونٹی کے خلاف اب نفرت پیدا کرتے ہیں، آپ کہیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں خون ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تباہی مچتی ہے. روانڈا میں ٹوٹیز اور ہٹسیز وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بیچارے لوگ مارے گئے. جرمنی کے اندر کیا ہوا، وہی انہوں نے نفرتیں پیدا کی، جو قتل عام کی انہوں نے پتہ نہیں 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کی. ہمارے یہ میانمار میں
ادھر بھی پہلے ایک رجسٹریشن ایکٹ لے کے آئے 1982 میں، مسلمانوں کا رجسٹر کرو، اس کے بعد ان کی قتل عام کی مسلمانوں کی۔ ہمارا کراچی میں دیکھ لیں، نفرتیں پھیلا دی ایک دوسرے لسانی باعث پہ، کراچی کا تباہی کر کے رکھ دی، کتنے ہزار لوگ مارے گئے کراچی کے اندر۔ یہ جب بھی آپ نفرتوں کے اوپر کوئی آئیڈیالوجی بناتے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں خون خرابہ اور تباہی ہوتی ہے، اور یہ ہندوستان کو خطرہ ہے اب اس سے۔ میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ ہاں مشکل وقت ہے، اور سب سے زیادہ تو ہمیں تکلیف ہے اس وقت جو 80 لاکھ کشمیریوں سے ہو رہا ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ یہ تکلیف تو وہ سہ جائیں گے۔ تکلیف تو پہلے بھی ان کو کافی تھی، برے حالات تو پہلے بھی تھے، لیکن یہ اب جس طرف جائے گا، اور انشاءاللہ اب ہم سب کا کام ہے کہ اس کو ہر انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر، میرے علاوہ ہمارے ڈیلیگیشنز جائیں جو دنیا میں ٹارگیٹڈ چن کے سٹیجز کے اوپر دنیا کو آگاہ کریں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ اب پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ جدھر نریندر مودی ہندوستان کو لے گیا ہے، پیچھے اب نہیں وہ ہٹ سکتا۔ پیچھے ہٹے گا تو جو یہ ایک انتہا پسند ہندو نیشنلزم کا اس نے جو جن بوتل سے نکل گیا ہے، یہ واپس نہیں جاتا بوتل میں، پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ آگے جائے گا تو آگے ایک بہت بڑی ریزسٹنس اب اس کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ آگے مسلمان نہیں، صرف پڑھے لکھے لوگ وہاں، سکھ، کرسچنز، ان کو سب کو پتہ ہے کہ جب جو یہ نیشنلزم اس نے جو نکال دیا ہندوتا کی، یہ ساروں کو اب متاثر کرے گی، مائنورٹیز کو، باقی جتنے بھی ہیں سب مائنورٹیز، دالت نیچے جو لوور کاسٹ ہے ان کے لیے مشکل پڑے گی۔ اس لیے یہ ایک وہ وقت ہے کہ جو انشاءاللہ یہ کشمیر آزادی کی طرف اب جائے گا۔ دنیا نے پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا ہے، اگر آج اس طرح نہیں دیکھ رہی، یہ ہر مہینے بدلے گا سین۔ ہمارا کام ہے اب ہم اس کو دنیا کو آگاہ کریں۔ تو میں اپنی طرف سے آپ کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر اس کو اور تیزی سے ہم بڑھائیں گے۔ ڈیووس ایک اکنامک فورم تھا، وہاں تو بات نہیں کر رہی تھی کشمیر، وہ تو ہم انویسٹرز کو لانے لگے تھے پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، لیکن ہر فورم کے اندر ہم سب کا کام ہونا چاہیے کہ دنیا کو یاد کرائیں کہ ایک کھلے جیل کے اندر 80 لاکھ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ میں نے جب جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل سے پہلی دفعہ بات کی تو ان کو نہیں سمجھ آئی اس چیز کی۔ میں نے کہا تم ذرا دیکھتے رہو یہ کیا ہو رہا ہے، کم از کم نظر رکھو اس کے اوپر، اور انہوں نے پھر دلی میں جا کے بات کی کشمیر کی۔ جسٹن ٹروڈو جو کینیڈا کے پرائم منسٹر جب بنے، ان کو میں نے کہا اب اس کے اوپر نظر رکھیں، کیونکہ یہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے ہمارا اب کام ہے کہ دنیا کو آگاہ کیا جائے، اس ساری دنیا کو بتایا جائے، اور یہ جدھر یہ آگے بگڑے گا، یہ ہندوستان کا بھی سچویشن بگڑے گا۔ جو وہ اب ایک ڈیسپریشن میں نریندر مودی نے کہا جی ہم 11 دن کے اندر پاکستان کو فتح کر سکتے ہیں۔ ایک ملک کا سربراہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے جب دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، تو وہ تھوڑا سا وہ نارمل نہیں ہو سکتا آدمی۔ کوئی ایک نارمل انسان اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ میں 11 دن میں فتح کر لوں گا۔ یہ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کا ہندوتا کا بیس ہے ان کو خوش کر رہا ہے، کیونکہ وہ جتنا ہندوستان میں اب انتشار بڑھتا جا رہا ہے، وہ ایک انگریزی میں سینگ ہے کہ the last refuge of every scoundrel is patriotism۔ یہ نیشنلزم کے پیچھے چھپتے ہیں پھر جا کے کہ میں جی 11 دنوں میں پاکستان کو فتح کر لوں گا۔ ادھر سے ان کا آرمی چیف سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ایک اشارہ اسمبلی ہماری پارلیمنٹ کرے تو ہم آزاد کشمیر کو فتح کر لیں گے۔
گھبرائے ہوئے لوگ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور گھبرائے ہوئے وہ ہیں اس وقت، وہ پھنس گئے ہیں۔ میں اپنی آزاد کشمیر کی اسمبلی اور اپنے لوگوں کو ایک چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کسی صورت ہمیں ایک ٹریپ پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کی اب صرف کوشش ہوگی، میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جی یہ پاکستان سے دہشت گردی آ رہی ہے، اور اس کو پاکستان کی دہشت گردی کے نام پہ یہ تشدد اور ظلم کریں گے کشمیر کے لوگوں پہ۔ ابھی وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اگر یہ دنیا کو نہ ہم آگاہ کرتے تو آج ظلم کر چکے ہوتے، کیونکہ ان کا تو اسٹیٹڈ ایم ہے کہ انہوں نے کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنی ہے، انہوں نے تو مسلم میجورٹی سے مسلم مائنورٹی کشمیر کو بنانا ہے، ان کی تو پالیسی ہے یہ RSS کی۔ لیکن وہ پھنس اس لیے گئے ہیں کہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کشمیر پہ، اور ہمیں کوئی کسی قسم کو ان کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ یا تو وہ ڈائیورژن کے لیے فالس فلیگ آپریشن کریں گے جس طرح انہوں نے پلوامہ میں کیا ہے، یا وہ کہیں گے جی وہاں دھماکہ ہو گیا اور کشمیری بیچارے لوگوں کے اوپر جو آگے مشکل میں ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ اس لیے یہ پولیٹیکل فائٹ اور ڈپلومیٹک فائٹ ہے، اور یہ میڈیا کے اندر فائٹ ہے، اور وہ فائٹ اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ مجھے 1970 سے اب تک بتا دو کہ کبھی بھی پاکستان کو ہندوستان سے بہتر انٹرنیشنل میڈیا ملا ہو۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کا رجحان پاکستان کے موقف کی طرف ہے، اور وہ ہمیں ان کو کسی صورت ادھر نہیں جانا چاہیے کہ وہ کچھ بھی وہاں دھماکہ ہو اور یا کروا کے اور کہے جی ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں اسلامک ٹیررزم۔ جیسی دنیا کو مغربی دنیا میں اسلامک ٹیررزم ہوتا ہے تو وہ ساری آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پروپیگنڈا چلا ہے اسلام کے خلاف کہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہماری بھی مسلمان دنیا کے لیڈرز نے اس کو کھل کے ایکسپوز نہیں کیا۔ کبھی کسی نے کہا ہندو ٹیررزم یا یہودی ٹیررزم یا کرسچن ٹیررزم، جس آدمی نے جا کے 50 مسلمانوں کو مسجد کے اندر مار دیا تھا، کبھی کسی نے کہا کہ اور نہیں تھی، کیونکہ دین اور ٹیررزم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اسلام کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے۔ اور یہ 9/11 کے بعد ہر جگہ مسلمانوں پہ تشدد ہوا اسلامک ٹیررزم کے نام پہ۔ اس لیے ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے کہ ان کا کیا گیم پلان ہے۔ ہم نے اس ٹریپ میں نہیں پڑنا۔ ہم نے اس وقت جو ہم کامیاب ہو رہے ہیں اس تحریک میں، ڈپلومیسی میں، پولیٹیکل تحریک میں، میڈیا میں، ہمیں اس پہ رہنا چاہیے۔ اور میں جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جو میری اسمبلی AJ کی اسمبلی سے بھی بات اور حریت کے ممبر سے بھی بات ہوئی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آپس میں پہلے میٹنگ کر لیں، پھر فوری طور پہ جب بھی آپ تیار ہیں ہمارے ساتھ میٹنگ کریں، ایک کمیٹی بنائیں گے جو مسلسل آپ کی مشاورت سے اب پوری پلان بنائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ کشمیر ایشو کو اب ہم نے نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جانا ہے۔ ایک بات ٹھیک کہی گئی یہاں کہ UN جنرل اسمبلی کے بعد ہم نے کشمیر کو اٹھایا نہیں، ہم نے بلکہ کشمیر ڈرفٹ کر گیا۔ اس کی بدقسمتی ہے کہ جنرل اسمبلی کے بعد ایک بہت بڑا کوئی دھرنا شروع ہو گیا کہ جی پتہ نہیں کوئی طوفان آ رہا ہے اسلام آباد میں، وہ سارا 1 مہینہ اسی کے اندر چلا گیا، حالانکہ وہ اس وقت کشمیر کا ایشو پیک پہ تھا۔ لیکن کوئی فکر نہیں ہے، ابھی بھی کشمیر ساری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے 600 یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، 600 یورپین یونین کے پارلیمنٹیرینز نے کشمیر کے اوپر قرارداد پاس کی ہے یورپین پارلیمنٹ میں، 150 امریکن لیجسلیٹرز نے اور برٹش لیجسلیٹر اسمبلی میں کشمیر اٹھایا ہے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا۔ میڈیا کے علاوہ یہ ان کی پولیٹیکل ایریاز کے اندر یہ چلی گئی ہے۔ اس لیے یہ ہے ہماری اسٹرینگتھ، اس کے لیے ہم پوری پلاننگ کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کو باقاعدہ انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، اور سب سے بڑی جو ہماری طاقت باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز۔ یہ کبھی بھی اتنی زبردست طریقے سے موبلائز نہیں تھے جتنے آج موبلائزڈ ہیں۔
जिस तरह की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं ह्यूस्टन के अंदर और न्यूयॉर्क में, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह अपने डायस्पोरा, अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और कश्मीरीज़ को हमने कभी इस तरह उनको निकलते नहीं देखा। उनको भी हम आगाह करेंगे कि वो जाके बाकायदा इन्फॉर्म करें, जिधर भी बैठे हुए हैं अपने एमपीज़ को इन्फॉर्म करें कि कश्मीर की असलियत क्या है और किस किस्म का जुल्म हो रहा है। मैं फिर से आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी जो आपसे इंटरेक्शन हुआ शुरू में, बड़े ज़बरदस्त सजेशंस आए। मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ इंटरेक्शन रहेगा और हम एक मिल के ये मूवमेंट चलाएंगे। और मैं फिर से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो 5 अगस्त में कर गया नरेंद्र मोदी, इंशाल्लाह ये है रास्ता कश्मीर की आज़ादी का। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म